السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ سورۃ النحل، اس کی آخری آیات ہیں 106 سے لے کر اختتام تک 128 تک۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کریم کی آیات کے تسلسل کے ساتھ جب بیان ہوتا ہے تو ایک ہی موضوع کے ساتھ ساتھ بہت سے موضوعات پر گفتگو ہو جاتی ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو لوگ اللہ سے کفر کرتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، من بعد ایمان، ایمان قبول کرنے کے بعد، ایمان قبول کر لیا پھر کافر ہو گئے، اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایک صورت یہ بنتی ہے کہ ایمان سے پھیرنے پر اس شخص کو مجبور کر دیا گیا ہو، کنپٹی پہ گولی رکھ دی، نالی رکھ دی، ہاں بھائی کفر کا کلمہ پڑھ لو، کافر ہو جاؤ، جان سے مار دینے کی کوشش شروع کر دی۔ ایسے میں بندہ بے قرار ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، لیکن اندر سے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، ایمان پر اسے ایک قرار حاصل ہوتا ہے، وہ جھوٹ موٹ اوپر سے کلمہ کفر پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے بھائی میں کافر ہو گیا، میری جان بخش دے۔ یہ صورت اللہ کے ہاں مجبوری کی ہے، اللہ معاف کر دیتے، یہ رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے۔ سب سے اونچا درجہ عزیمت کا اس میں یہ ہے، جسے عزیمت کہتے ہیں، کہ بندہ قتل ہو جائے، جان دے دے، لیکن کلمہ کفر زبان پہ نہ لائے۔ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اور اگر کلمہ کفر اس کے زبان پہ آ گیا اور اس پر دل بھی کھل گیا اس کا، اب کوئی اس پر جبر کرے یا نہ کرے، ایک بندہ جبر کر رہا ہے کلمہ کفر پڑھ لو، اور اس پر اس کا دل بھی کھل گیا، یعنی اس کے سینے نے اس کفر کو قبول کر لیا، ایسے لوگوں پر پھر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ۔ تو کفر کی دو صورتیں ہیں ایمان لانے کے بعد۔ ایمان لانے کے بعد کافر ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ بندے کو مجبور کر دیا جائے، اسے جان سے مار دینے کی کوشش شروع ہو اور وہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر پڑھ لے، اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اس مسلمان کی چھوٹی شان ہے، چھوٹا رتبہ ہے۔ بڑا رتبہ یہ ہے کلمہ کفر زبان پہ نہ لائے، جان چلی جائے۔ اور یہ فرق ہے کہ بندہ بھوک سے مر رہا ہو اور سامنے شراب کی بوتل پڑی ہوئی ہے، پیاس سے مر رہا ہو، سامنے شراب کی بوتل پڑی اور کچھ بھی نہیں پیے گا، مر جائے گا۔ بندہ بھوک سے مر رہا ہے، خنزیر کے برگر پڑا ہوا ہے، نہیں کھائے گا، مر جائے گا۔
اسلام کہتا ہے تمہیں کھانا پڑے گا، جان بچانی پڑے گی، ورنہ تو گناہگار ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن کلمہ کفر مجبوراً پڑھ لے، دل میں ایمان ہو، اللہ معاف کر دیتے، بندہ کافر نہیں ہوتا۔ حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ یہی ہوا تھا نبی علیہ السلام کے دور میں۔ ان کے والد بھی شہید، ان کی والدہ بھی شہید، ان کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ انہوں نے منہ سے کلمہ کفر کہہ دیا اور نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے، غالباً روتے ہوئے۔ حضور نے فرمایا دوبارہ ظلم کریں، دوبارہ تم یہی کہہ دو، کچھ فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چھوٹی شان ہے، بڑی شان یہ ہے کہ بندہ کلمہ کفر زبان پہ نہ لائے، جیسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت خباب کو دیکھ لیں، نہیں لائے زبان پہ، یہ زیادہ بڑی شان ہے۔ لیکن اگر بندہ بھوک سے مرنے لگا ہے اور حرام سے سامنے پڑا ہوا ہے، حرام کو حرام سمجھ کے اسے کھانا پڑے گا، بھوک مٹانی پڑے گی، اور اگر وہ اس نے شراب سے بھوک نہ پیاس نہ بجھائی، یا خنزیر سے یا کوئی بھی حرام چیز پڑی ہوئی ہے اس نے بھوک نہ مٹائی، مر گیا، اللہ کے ہاں وہ ناپسندیدہ ہے، گناہگار ہے۔ سمجھ آئی؟ تو کلمہ کفر اللہ کو کتنا، کلمہ کفر پہ اللہ کو جلال آتا ہے کہ اس میں جان بھی چلی جائے تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، وہ نہ کھا کے اگر اس کی جان چلی گئی اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کلمہ کفر کتنا سخت ہے۔ تو یہ ایمان لانے کے بعد کفر کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو مجبوری کی ہے، معاف ہے، دل کے اندر اس کا اسلام ہے، اور ایک صورت یہ ہے وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اس کے دل نے، اس کے سینے نے کفر کو قبول کر لیا ہے، شرح صدر ہو گیا اس کا کفر کے اوپر۔ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ایسے پھر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوتا ہے، اور ایسوں کے لیے عظیم ترین عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ کتنا آسان ہے سننا، ایمان لانے کے بعد کفر کی دو صورتیں ہیں، ایک مجبوری کی اور ایک، اسی کو ذرا آ کے آپ حاکمیت پہ فٹ تو کریں نا، پتہ چلے۔ یہ تو حلال حرام کی ایک صورت ہو گئی، اسی کو پورے دین پہ آپ ذرا گھما دیں، آپ کو پتہ چل جائے۔ ایک بندہ اللہ کی حاکمیت کے خلاف پنچایت میں فیصلہ کرتا ہے یا عدالت میں فیصلہ کرتا ہے، قانون خدائی قانون کے خلاف بنا ہوا ہے، بہتر راستہ تو یہ ہے کہ وہ سرنڈر ہو کے نیچے اتر آئے، بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتا، نیچے اتر آئے، میں کرسی چھوڑ دیتا ہوں لیکن خدائی حکم کے خلاف نہیں جا سکتا۔ ایک ہی قانون سے مجبور ہو کے قانون پہ فیصلہ کرنا، لیکن دل ایمان پر مطمئن رہنا۔ فتویٰ یہی ہوگا مسلمان ہے لیکن ایک نمبر کا فاسق ہے، ایک نمبر کا فاسق ہے، جس نے خدائی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اپنی زبان سے، اپنی قلم سے، اپنی بول سے، سمجھ آئی، اپنی چرب زبانی سے، اپنے قلم کے نشتر سے، لیکن دل میں ایمان ہے۔ فتویٰ یہی ہے کہ چونکہ دل میں ایمان ہے تو مسلمان ہے، ورنہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ظالمون بھی ہے، فاسقون بھی ہے، کافرون بھی ہے، جو خدائی احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ تو ڈفرینٹ یہ کیٹیگریز ہیں۔ ایک بندہ خدا کے خلاف، جو خدائی احکامات کے خلاف قانون بنا ہوا ہے، سری قرآن و سنت کے خلاف، اس پر اس کا شرع صدر بھی ہے، وہ کافر ہو گیا۔ چھوٹی بات ہے، کھانے پینے کی چیزوں پر مولوی صاحب پھٹ کر کے آگے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، سننے والے ناراض ہوتے ہیں، آگے چلو۔ جس مسجد میں جس شعبے کی اکثریت ہوتی ہے، مولوی صاحب اس شعبے والوں کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا۔ گاؤں میں زمیندار بیٹھے ہوتے ہیں، مولوی صاحب اس پہ بات ہی نہیں کرتا۔ جہاں تاجر طبقہ بیٹھا ہوتا ہے، مولوی صاحب اس پہ بات ہی نہیں کرتا۔
جہاں اہل قانون بیٹھے ہوتے ہیں مولوی صاحب اس پہ بات ہی نہیں کرتا کہ اہل قانون ناراض ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دین اتنا آسان نہیں ہے، خالہ جی کا گھر نہیں ہے. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. بس کوئی ایمان لائے ہوں، کوئی آزمائش نہیں ہوگی سیدھے جنت میں. ہر ایک کی آزمائش ہے اس کے دائرے عمل میں. آسان ہے. ایک بندہ کہتا ہے مجھے ثواب دیدی اختیارات ہیں اور خدا کے حکم کے خلاف فیصلے کرتا ہے، اگر اس کا اس پر شرع صدر کافر ہو گیا بندہ. ایک صاحب نے مجھے کہا آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریر کی. میں نے کیا مطلب؟ خیر میں ابھی کہہ رہا ہوں کیا مطلب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریر؟ یہ کسی کے حق میں کسی کے خلاف نہیں ہوتی. یہ تو قرآن سنت کی بات ہے. بھلے میرے خلاف جائے آپ کے حق میں جائے، بھلے آپ کے حق میں جائے میرے خلاف جائے. میں یہاں بیٹھا ہوں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں جبرائیل امین بیٹھا ہوا ہوں. نعوذ باللہ، میرے اندر کوئی غلطی نہیں اور آپ سب کے سب کیا کہتے ہیں خطا کار ہے اور میں آپ کو کیا کہتے ہیں قرآن کی ضربے مار رہا ہوں. سب سے زیادہ میں قصوروار ہوں، میں گناہ گار ہوں. ہم آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ اس لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سننے کی توفیق دی ہے، مجھے سنانے کی توفیق دی ہے. ہم سب سدھریں، ایک دوسرے کو سدھاریں، اپنی غلطیوں کو دور کریں. نہ یہ کہ میرے مزاج کے خلاف بات چلے تو میں انتقامی کارروائیوں پر اتر آؤں. آج کر لیں گے، اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے اس سے زیادہ؟ مجھے یہ بتائیں. کل کیا بنے گا میرا اور آپ کا؟ بس یہ سوچ لیں کل کیا بنے گا. میدان حشر میں بھی جانا ہے، رسول اللہ سے ملاقات بھی ہونی اور اللہ سے ملاقات بھی ہونی. کیا منہ دکھائیں گے میں اور آپ؟ بس یہ سوچ لیں. مجھے پتہ نہیں ہوتا، ڈائریاں لے کے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے. یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا 30 مار خان ہوں. میرے بھی بچے ہیں، میرے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، میرے ساتھ بھی مجبوریاں دنیا کی لگی ہوئی ہیں. یہ نہیں ہوتا میرے اوپر من و سلوہ آتا ہے. میں بھی اس دنیا کا آپ کی طرح ایک فرد ہوں، لیکن اللہ ہمیں ایک ذمہ داری ڈالی، اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے ہر شخص پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، وہ ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں. میں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرنی. میری تنخواہ لینے کے لیے تو میں نہیں بیٹھا یہاں. 1400 سال پہلے کی مولوی صاحب بات سنا دیتا ہے، وہ معاشرے پر قرآن کو فٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. نہ 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 نہ، ناراض ہو جائیں گے. اور اس نے نام کیا رکھا ہوا ہے؟ دل آزاری ہوتی ہے. مولوی صاحب تیری نوکری جاتی ہے، دل آزاری کو پیچھے چھوڑو. قرآن و سنت بیان کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا دل آزاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ حق طریقے سے بات پہنچاتے ہیں یا نہیں. آپ حق طریقے سے برحق بات کو پہنچاتے ہیں، بھلے کسی کی دل آزاری ہوتی رہے. سب سے زیادہ دل آزاری امتوں کو انبیاء سے ہوئی تھی. پورا قرآن بتاتا ہے. اس لیے میں بار بار آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، بندہ سیدھا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا خلا کے نام پر آپ کی چھوٹی عدالتیں کینسلیشن کا فیصلہ کر دیتی ہیں، تنسیخ کا، وہ اگلے دن ہی نکاح کر لیتی عدت کے اندر. یہ زنا ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عدت کے اندر نکاح کرتی پھرے وہ. اگر کوئی یہ کہے نہیں میں نے کہہ دیا کہ یہ نکاح کر سکتی ہے یا میں نے کہہ دیا یہ نکاح غلط نہیں ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، غلط بات ہے. اور اس سلسلے میں کسی مسلک کا اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. طلاق ہوتی ہے، تنسیخ ہوتی ہے، خلا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اسے عدت گزارنی پڑتی ہے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو یہ آسان کام نہیں ہے. یہ گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے. یہاں شوہر کا حکم چلتا ہے، یا شوہر صدر پاکستان ہوتا ہے، اصل حکم میاں بیوی کا چلتا ہے. وزیر اعظم تو بیوی ہوتی ہے وچوں. بہرحال جس کا بھی حکم چلے، کیا شریعت کے مطابق ہے؟ گھر بھی تو ایک چھوٹی سی ریاست ہے. آپ کا دفتر بھی تو ایک چھوٹی سی ریاست ہے، چاہے وہ آپ کا ذاتی دفتر ہو یا سرکاری دفتر ہو.
وہ بھی چھوٹی سی ریاست ہے، اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک آپ ریڈیبان ریڈی لگاتے ہیں، وہ بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے پوچھنا ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگران ہے، نگہبان ہے، مسئول ہے، اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ یہ نہیں کہ حکمرانوں کو گالی دے کے بیٹھ جائیں، ہر ایک کا اپنا فریضہ ہے۔ اللہ، تو کفر کی کوئی ایک صورت نہیں ہے، جائے نماز سے لے کر جائے اقتدار تک چلے جائیں، اسلام کی جتنی صورتیں اتنی ہی صورتیں کفر کی ہیں۔ انکار ہوتا جائے گا، کفر ہوتا جائے گا، اقرار ہوتا جائے گا، اسلام آتا جائے گا۔ ان تمام میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ گناہ کرنے، اور وہ گناہ قرآن و سنت کے واضح احکامات کے خلاف ہے، اور آپ کہتے ہیں میرا اس پر شرع صدر ہے، گئے اسلام سے باہر نکل گئے۔ لیکن سر ریت میں دبا کے گناہ کر لیا، دنیا کے منصب کی خاطر، دنیا کے اختیارات کی خاطر، دنیا کے اقتدار کی خاطر، لیکن اندر سے دل مطمئن ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ میرا فعل غلط ہے، اصل ایمان تو میرا خدائی قانون پر ہے، خدائی احکامات پر ہے۔ فتویٰ یہی کہ یہ بندہ مسلمان ہے، کافر۔ لیکن بندہ کفر و اسلام کی سرحد پہ آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا، بس مولوی صاحب بیٹھتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا وہ کیا، قصہ سنا کے فارغ ہو جاتا ہے۔ دوسرا جمعہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وہ قصہ سنانا شروع کر دیتا ہے۔ 1400 نیچے بیٹھے ہوئے سمجھتے ہیں ہم 1400 سال یا 3000 سال پہلے کی ایک بات سن رہے ہیں، بس مولوی صاحب بھی اس کو کہانی بنا کے بیان کرتا ہے۔ قرآن کہانی بنا کے کبھی بیان نہیں کرتا۔ قرآن کہانی بنا کے بیان کرے تو پھر ترتیب سے بیان کرے، جس طرح ہماری کتابیں ہوتی ہیں کہ الفابیٹیکل آدم علیہ السلام کو پہلے لائے، پھر جو با سے شروع ہوتے ہیں، پھر چلتے 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 الفابیٹیکل طریقے۔ قرآن تو ایسی کتاب ہی نہیں ہے، قرآن تو واعظ و نصیحت کی کتاب ہے، اصول کی کتاب ہے۔ وہ ایک ایک قصے کو 10 بار دہرا دیتا ہے، ہر بار اس کا انداز مختلف ہوتا ہے، ہر بار اس کے اندر کی موتی الگ الگ نکلتے ہیں۔ اس کو معاشرے پر چسپاں کرنا پڑتا ہے، اس کی امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ امپلیمنٹیشن کے بعد آپ کو سمجھ آتا ہے کیا ہے۔ وہ سمجھ کب آتی؟ جب آپ سنیں گے، درد ہوگا، گولی لگے گی سینے کے اوپر، آپ کو یہ کیا ہو گیا، یا آپ اس کو سہ کے پوزیٹیو ہو جائیں گے، یار گردن نیچے کر لیں گے میری غلطی ہے، یا اس کو سہیں گے نہیں، سنانے والے کے خلاف انتقامی کارروائیوں پر اتر آئیں گے۔ تو جو بھی صورت ہوگی دنیا میں ہوگی، آخرت میں نہیں۔ امتحانات تو دنیا میں۔ اللہ اکبر۔ ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیں انہیں عذاب ہوگا۔ اس لیے عذاب ہوگا دراصل انہوں نے آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے ڈالی۔ استحب کا لفظ بتاتا ہے خود ارادے سے انہوں نے یہ کام کیا، ٹھنڈے دل سے فیصلہ کر لیا دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی جہاں جہاں ٹکرائیں وہاں میں آخرت کو قربان کرتا چلا جاؤں گا، مفادات، ذاتی مفادات کی قربانی نہیں دوں گا۔ دین قربان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو چلو کفر کر لیتے ہیں، ورنہ اتنی بڑی کرسی کیسے ملے گی۔ اللہ پھر آگے کہتے بھی ہیں، سنیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کو جو اپنے اختیار سے نکل جاتے ہیں ایمان سے، اللہ پھر ایسوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ چند دن بعد توبہ کر کے واپس آ جاؤں گا، اسی وقت اگر اس کی موت آ جائے اور جس کفر پر گیا وہ کفر اس کو پسند آ جائے۔ اس کی چھوٹی سی مثال اگر آپ لے لیں تو ملالہ کو لے لیں، ٹھیک ہے، گولیاں تو اور لڑکیوں کو بھی لگی تھی نا، کہاں گئی وہ؟ گمنام۔ اور آج اس کی سوچ دیکھ لیں، اس کی تھنکنگ دیکھ لیں، اس کے تھاٹس کو دنیا کے جو بڑے بڑے میگزین ہوتے ہیں اس میں اس کو جگہ ملتی ہے۔ کیوں ملتی ہے؟ کیوں ملتی ہے؟ دنیا کفر آپ میں سے اور مجھ میں سے چند لوگوں کو نکال لیتا ہے، ان کو وہ ہیرو بناتا ہے، ماڈل بناتا ہے، سب اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہ دراصل شکار ہوتا ہے، پنجرے میں ہوتا ہے، وہ پنجرہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس شکار کو دیکھ کے سب رائے ٹپکا کے اس کی طرف جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔
معیشت کے اس دور میں کوئی لاہور میں کوئی ایسی سروس ہے جو مفت چلے، کرایہ جس کا نام، یا عورتوں کے لیے بالکل علیحدہ بسیں چلیں؟ ہمارے گلگت بلتستان میں یہ کام شروع ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں کی عورتیں گھروں میں رہتی، باہر نہیں نکلتی، صرف آغاخانی فرقہ اسماعیلی جو مسلمان بھی نہیں وہ نکلتے ہیں، ان کی عورتیں زیادہ نکلتی ہیں، ہماری عورت نکلی تو پردے میں ہوتی ہے۔ اب کسی نہ کسی طرح عورت کو باہر نکالنا ہے، اس کے لیے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، انہیں پنک کلر کی بسیں نکال دی ہیں، ٹیکشن پیدا کر رہے ہیں، ہر طرح کی سہولیات دے رہے ہیں، نکلے۔ اور ایک نام نہاد سروے بھی کیا گیا ہے، یہاں کی عورتیں جی وہ کیا کہتے ہیں نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں، تو باہر نکلیں تو ذرا گھل مل لیں۔ میں کہتا ہوں وہاں کی عورتیں جتنی عیش کرتی کوئی کرتی نہیں، ہم خود وہاں کے ہمیں پتہ ہے، جتنی ملکہ وہاں کی عورت بنی کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اب اس طرح کی باتیں کر کے عورتوں کو باہر نکالا جاتا ہے، کیوں؟ کسی بھی معاشرے کو تلپٹ کرنا ہو، اس کو آپ نے اوپر سے نیچے کرنا ہو، اس کی کایا پلٹنی ہو، اپنے مزاج کے مطابق بنانا ہو، اس معاشرے میں سے صنف عورت پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ یہ جذباتی ہوتی ہے، انسپریشن کا مادہ اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے، تأثر جلدی لے لیتی ہے اور پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ ہے شیطانی حرب ہے جس کو ترقی کا نام دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ایمان کے بعد کفر اور اس پہ شرع صدر، بندہ کہ چلو 2 دن بعد توبہ کر لوں گا، اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ وَسَمْعِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سماعت پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی بصارت پہ، بینائی پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو انجام سے غافل ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بس سامنے کا سودا نقد لے لو، اتار چھوڑو، بعد میں توبہ کر لیں گے، حاجی نمازی بن جائیں گے۔ پورے ملک کو حرب کرنے کے بعد 2 حج کر کے الف لام اتنا بڑا ڈنڈا لگا دیں گے، الحاج۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، کوئی شک نہیں کہ ایسے ہی لوگ خسارے میں ٹوٹے کا شکار ہوں گے، اور ہیں بھی۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ اور یہ بھی سن لو کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یہ ہجرت مدینہ، ہجرت حبشہ، وہی مخاطب مسلمان سامنے ہے نا، قرآن ان کی رعایت رکھتے ہوئے بات کرتا، جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما فتنوا، ہجرت بھی کب کی؟ جب ان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیا گیا۔ ثم جاہدوا، مشقتیں جھیلنے کی ان کی انتہا ہو گئی۔ وصبروا، اور اس مشقتوں کے اوپر صبر کرنے کی بھی انہوں نے انتہا کر دی۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اتنے بہترین اعمال کے بعد اللہ انہیں بخش کے رہے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا بھئی وہ بخش دیے جائیں گے، جو برے انہیں سزا ملے گی، جو کافر ہیں، کفر کی 2 صورتیں ساری آپ نے پڑھ لیں ایمان لانے کے بعد۔ ارے بھئی یہ کب ہوگا؟ کہ یہ جزا، یہ سزا، یہ سارے فیصلے صبر کرو، ایک دن ضرور ہوں گے، اس روز ہوں گے، یوم تأتی کل نفس، جب ہر بندہ آئے گا تجادل عن نفسہا، صرف اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرتا پھرے گا۔ وہ جس طریقے سے چلائے گا، اللہ کے سامنے فریاد کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جھگڑے سے تعبیر کیا، وہ اپنے بارے میں جھگڑا کرے گا، اپنے آپ کو بری کروانا چاہے گا، بس اسے باپ، بیٹے، ماں، بہن، خاندان، قبیلہ، وہ طبقہ جو اسے داد تحسین دیتا رہا، آگے آگے بڑھاتا رہا، ترقیاں دیتا رہا، کلیریکل لیول سے لے کر اس کو بڑے منصب تک پہنچایا اس نے، سب کو بھول جائے گا وہ۔
تجادل عن نفسها، اپنے بارے میں معذرتیں پیش کرے گا، اپنے بارے میں بارگاہ الہی میں جھگڑا کرے گا۔ وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، اس روز ہر بندے کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا، حق تلفی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار دوسرا قرآن رکھ دیا کریں، اس کو دیکھنا میرے لیے مسئلہ بن جاتا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ہر بندہ چاہتا ہے امن میں رہے اور فراغت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ میرا چھاپا ہو رہا، ہاں ٹھیک، نہیں بس ٹھیک۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، ہر بندہ چاہتا ہے امن میں رہے اور معیشت کی اسے کوئی فکر نہ ہو۔ دنیا کی یہی دو بڑی نعمتیں ہیں ہدایت کے بعد، امن اور معیشت کا مسئلہ۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال بیان کر دی ہے کہ ایسی بستی کی، او بڑے امن میں تھی، کانت آمینہ مطمئنہ، بڑے چین میں تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کا رزق ہر طرف سے وافر مقدار میں فراغت کے ساتھ ملا کرتا تھا، اسے کوئی معاشی تنگی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں کی برسات برسائی ہوئی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، اس بستی والوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ ناشکری کیسے کی؟ آگے بات آ رہی ہے۔ فاذاقها اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے مزہ چکھا دیا اس بستی کو۔ کس کا؟ لباس الجوع والخوف، اللہ نے ایسا مزہ چکھا دیا، بھوک اور خوف کا لباس ہی ان کو پہنا دیا۔ یہ لباس استعارہ ہے یہاں، جنہوں نے اگر تھوڑی بہت استعارے کی لٹریچر پڑھا ہوا ہے، چاہے انگلش چاہے اردو، تو انہیں تھوڑی بہت سمجھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ استعارے مفت میں استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ خوف اور ان کو بھوک میں مبتلا کر دیا، کل لباس پہنا دیا۔ لباس جڑا رہتا، اترتا نہیں ہے۔ اللہ نے مسلط کی رکھی ان کے اوپر بھوک، ان کے اوپر خوف۔ ہماری حالتیں کیا ہیں؟ اب اگر ہماری سرحدوں کو دیکھیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے، اس گئے گزرے دور میں بھی ہماری افواج مضبوط ترین افواج ہیں، تو اس کے اثرات تو پڑتے ہیں، تو ہم امن سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مگر آپ کی سرحدیں محفوظ ہیں؟ جس سرحد کو آپ محفوظ سمجھتے ہیں وہ سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے۔ بلوچستان ہر وقت حالت جنگ میں ہے، وہ الگ بات ہے، آپ کی میڈیا میں خبریں نہیں آتی ہیں۔ ایران کے ساتھ تو ہر وقت کشیدگی آپ کی، پھر جو انڈیا کے بارڈر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، خوف نہیں ہے، لیکن ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں، جب سے کرونا آیا اس کے بعد یہ حالات، کیا ہر ایک کو لالے نہیں پڑے ہوئے ہیں رزق کے؟ تو کیا یہ ہماری بدعمالیوں کے نتائج نہیں ہیں؟ چھوٹی تنخواہ کام کر جاتی تھی، بڑی بڑی تنخواہیں بھی بے برکت ہو چکی ہیں۔ چھوٹا نوٹ ختم نہیں ہوتا تھا، بڑا نوٹ لے کر جائیں شام کو دیکھیں ایسا لگتا ہے جیب سے چوری ہو گیا۔ یہ میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں آپ کو، ایسا لگتا ہے جیسے جیب سے پیسے، پرس سے پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حالات مفت میں آتے ہیں۔ اللہ ظالم نہیں ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کے نتائج ہیں۔ یہ اللہ آپ کو کہانی نہیں سنا رہے، امتوں کی سرگزشت سامنے رکھ رہے ہیں۔ بچو، اللہ صرف تمہارا تھا، ان کا نہیں تھا، یہ نہیں، اللہ ہر ایک کا ہے، نہیں ہے تو کسی کا نہیں ہے۔ وہ جو حالات آئے اچھے، ان کے اچھے اعمال کے نتائج تھے، وہ جو حالات آئے برے، ان کے برے اعمال کے نتائج تھے۔ تو آج دیکھیں ہمارے کیسے اعمال ہیں۔ یہاں ہر حکمران اربوں روپے کے، کھربوں روپے کے سودی قرضے لینے کے بعد قوم کو نوید سناتا ہے کہ حالات بدلنے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بدترین کوئی حالت ہو سکتی ہے؟ 2 + 2 4 والی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں، حتیٰ کہ کسی مذہبی جماعت سے بھی نہیں، لیکن بسا اوقات بات کرتے ہوئے لوگ سمجھ جاتے ہیں پتہ نہیں یہ کس پارٹی پہ چوٹ مارا ہے۔ بھئی اگر خود بخود لگتی ہے ٹھا کر کے تو میں کیا کروں؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہر حکمران بغیر کسی تفریق کے اور
اربوں روپے کے سودی قرضے لینے کے بعد قوم کو خوشخبری دیتا ہے کہ قوم کے حالات بدلنے والے ہیں. اللہ ذوالجلال کی قسم یہ قیامت تک ممکن نہیں اس طرح. ہائے کاش ہمیں وہ صحابہ جیسے خلیفے نصیب ہو جائیں جو آ کے کہہ دیں چند سال گھاس کھا لو حالات بدل جائیں گے. ہمیں یقین آ جائے گا انشاءاللہ. ہم سمجھتے ہیں سڑکوں کا جال بچھ گیا, موٹر ویز بن گئی, یہ بن گیا, وہ بن گیا, اورنج ٹرین آ گئی, اب پرپل آ جائے گی تو پتہ نہیں کیا کچھ آ جائے گا. حالات بدل جائیں گے. قرضے لے کے, سود پہ اپنے آپ کو بیچ کے, ملک کو گروی میں رکھ کے حالات بدلیں گے. یہ خیال است و محال است و جنون, یہ زندگی میں ممکن نہیں. ایسا ہوتا تو یہ کام رسول اللہ کے دور میں ہوتا. ایسا ہوتا تو آدم علیہ السلام کی تاریخ سے لے کر آج تک کسی دور میں بھی ایسا ہو چکا ہوتا. ہمارے عروج و زوال کے پیمانے کچھ اور ہے. ہم کفر کو دیکھ کر اپنے عروج و زوال کے پیمانے بنانے لگتے ہیں. ہمارے پیمانے طے شدہ ہیں. اللہ اکبر. اللہ مثال بیان کرتے ہیں. ایسی بستی, چین بھی, سکون بھی, بھوک بھی نہیں, معیشت کا خوف بھی نہیں, سرحدات کا خوف بھی نہیں. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ تعالیٰ نے پھر بھوک میں بھی مبتلا کر دیا, خوف میں بھی مبتلا کر دیا, کرتوتوں کی سبب. بھائی کرتوت کیا تھے؟ کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, ان کے پاس رسول آیا تھا. رسول بھی کوئی اجنبی نہیں تھا کہ جاپانیوں میں چینی رسول بھیج دیا ہو, عربوں میں عجمی رسول بھیج دیا ہو. مِنْهُمْ منی میں سے, جو ان کی نفسیات کو, ان کی زبان کو, ان کی عادات کو, ان کے اطوار کو, ان کے لب و لہجے کو پہچانتا تھا. انہی کا ایک فرد تھا. فَكَذَّبُوهُ, لیکن قوم نے اس کی تکذیب کر ڈالی. ارے میاں تم کہاں, ہر دور یہ سمجھتا ہے نا کہ میں سب سے جدید ترین دور ہوں. اس سے پہلے ساری دنیا جاہل تھی. ان کی نظر احرام مصر پر بھی نہیں پڑتی. وہ کتنے ماسٹر تھے, جس طرح آج کی سائنس بھی نہیں پہنچی وہاں. ہر دور اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں جدید ترین دور ہوں. اس سے پہلے تو خالی بحر ظلمات ہی تھا. انہوں نے رسول کی تکذیب کر دی. فَكَذَّبُوهُ, رسول کی تکذیب کی. تو اللہ تعالیٰ تو ایک حد تک مہلت دیتے ہیں. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا. وَهُمْ ظَالِمُونَ, عذاب میں ویسے نہیں پکڑا, انہوں نے ظلم کی حد کر دی تھی. ایسی حالت میں اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑا. یہ تھی ان کی ناشکری. سب کچھ ان کے میسر تھا, لیکن خدائی تعلیمات کی, خدائی نمائندے کی انہوں نے ناشکری کی. اللہ تعالیٰ نے کایا ہی پلٹ دی, برعکس کر دیا, کام الٹا کر کے رکھ دیا. اللہ کہتا ہے میں تمہیں روکتا نہیں ہوں, کھاؤ پیو, لیکن حلال و حرام کے اختیارات تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں. تم جسے چاہو حلال کر دو, جسے چاہو حرام کر دو. کیوں؟ تمہارے پاس اختیارات ہیں. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال طیب رزق دیا اس میں سے کھاؤ. اللہ روکتے نہیں ہیں. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. شکریہ مطلب یہ نہیں کھا پی کے ڈکار مار کے شکر, یہ شکر نہیں ہوتا. شکر یہ کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ نے کرنا کیا ہے. جس نے رزق دیا ہے اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنی, یہ ہے اصل شکر. نماز ایک نہیں پڑھنی, شکر. اور بندہ سمجھتا بس میں نے شکریہ ادا کر دیا ڈکار مار کے. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم سمجھتے ہو نا صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو, اس کے بندے ہو, تو تمہارے اندر یہی دو کام ہونے چاہیے. حلال رزق اور وہ حلال و حرام کی تمیز, پھر حلال پہ گزارا, حرام کو چھوڑنا, اور حلال پر آنے کے بعد بھی اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا. یہ تقاضا ہے بندگی کا. اور موٹی موٹی حرام چیزیں کیا ہے؟ انما حرم علیکم المیتہ, اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا. بغیر ذبح کے مر جائے. جن جانوروں کو ذبح کرنا ہے وہ بغیر ذبح کے مر جائیں, بغیر شرعی ذبح کے مر جائیں. والدم, بہتے ہوئے خون کو اللہ نے حرام کر دیا. گوشت کا خون تو حلال ہے, اندر کا جو بہتا ہوا خون ہے جب ذبح کرتے ہیں وہ حرام ہے. ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت حرام ہے.
یہ ترقی ہوتی جا رہی ہے. اب موقع نہیں میں ترقی کو بیان کروں کہ ایک حرام پھر اس سے بڑا حرام، پھر اس سے بڑا حرام، پھر اس سے بڑا حرام. اللہ اکبر. اور سب سے بڑا حرام وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل لغیر اللہ بھی. ہر وہ جانور، دیکھ، کوئی بھی چیز جو اللہ کے علاوہ جس پر کسی اور کا نام لیا جائے، یہ فلاں کے نام، وہ سب سے بڑی حرام ہے. دینا اللہ کے نام ہے، ثواب جسے مرضی پہنچائے. لیبل اللہ کا ہے، کیوں؟ پروڈکٹ اللہ کی ہے. جس کی پروڈکشن ہو نام اسی کا چلے گا. رزق اللہ کا ہے کہ فلاں کے نام، یہ سب سے بڑا شرک ہے. فلاں کو ثواب پہنچائے، فلاں کے نام نہیں چلے گا. نام کس کا چلے گا؟ جو دینا اللہ کے نام پہ دینا ہے بس. یا اللہ یہ تیرے نام پہ، ثواب جسے مرضی پہنچائے. ہمارے معاشرے میں تو اس حقیقت کا بھی بہت بڑی تعداد کو پتہ نہیں. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. البتہ کوئی بے قرار ہو جائے، لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، حرام کھانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہو، اور خدا کے قانون سے وہ سرکشی بھی نہ کرتا ہو، بغاوت بھی نہ کرتا ہو، تو بقدر سد رمق بقدر اتنا کھائے قوت لا یموت، بس اتنا کھا لے کہ مرے نہ، تو حرام کھانے کی اجازت ہے. اس پر ڈیٹیل سے بات پہلے بالکل بیان کی ابتدا میں ہو چکی ہے. بندہ مرنے لگے اسے کھانا پڑے گا حرام، اگر کچھ اور نہیں ہے. نہ کھا کے مرے گا گناہ گار ہوگا. اس پہ بھی بات ہو چکی ہے. لیکن خدا کو پتہ ہے یہ انسان بڑا کمزور ہے. اس کے پاس چند ٹکے کے اختیارات آ جائیں نا تو یہ حلال و حرام کے اختیارات اپنے ہاتھ میں سمجھتا. اب میں نے کہہ دیا، میرا اختیار ہے بھائی، سرکار نے مجھے اختیار دیا، میں نے کہا ہے. بھائی آپ ہوتے کون ہیں میں کہنے والے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. یہ تمہاری جو زبانیں جھوٹ بولتی ہیں نا، یہ مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. یہ کہو گے اللہ پہ جھوٹ باندھ دو گے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. کیا مطلب؟ حلال و حرام کرنے کی طاقت اللہ نے صرف اپنے پاس رکھی ہے. اب ایک بندہ یہ کہتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور وہ قرآن کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو اس کی دو ہی صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حلال ہے یا حرام ہے، جبکہ وہ قرآن و سنت کو نظر انداز کر کے یہ بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا. دوسری صورت یہ بنتی ہے وہ خدائی حکم کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میری اپنی فراست وزڈم ہے، میں ہی فیصلہ کروں گا کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے. تو یہ بھی خدا پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو یہ اختیار دیا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شریعت کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں نہیں ضرورت ہے؟ یہ حلال و حرام کی طاقت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اس میں میرے اور آپ کے اختیارات نہیں چلتے. دنیا چھوٹی سی ہے بس. وہی اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. جو اللہ پہ جھوٹ باندھے وہ کامیاب نہیں ہوتے. یہاں کا جھوٹ کا متاع قلیل، یہ دنیا کا ہے، چند روزہ فائدہ ہے بس، متاع قلیل. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. پھر ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. خدا کی غیرت جلال میں آتی ہے جب خدا کی حرام اور حلال کی طاقت کو، اختیارات کو بندہ اپنے ہاتھ میں لینے لگے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک عورت کو طلاق ہو گئی، وہ اس عدت کے اندر نکاح کر لے اور وہ اس نکاح کو جائز سمجھ لے، خدا کی قدرت برداشت کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی. کیونکہ اس عورت نے عورت ہوتے ہوئے خدا کو چیلنج کر دیا کہ میں عدت کے اندر نکاح کر سکتی ہوں، جبکہ سری قرآن و سنت کے خلاف ہے. کیسے؟ اسی طرح ایک مرد ایک طلاق دے سکتا ہے، وہ اس کو ایک ہی دینی چاہیے اگر ضرورت ہو. اس نابلی تھوک حساب سے 3 لگائے ہوتے ہیں، پھر وہ حل ڈھونڈتا پھرتا ہے. وہ کہتا نہیں میں نے 3 ہی دینی ہے، کیوں ایک دوں؟ وہ خدا کا جو طریقہ کار ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے. وہ خدا نے کہا تم ایک پہ گزارا کر لو، قرآن و سنت سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے. تو کیوں کہا؟ دریا کے قریب بیٹھے کو پانی کی قدر نہیں ہوتی، ایک دے گا کل واپسی کا سفر ہو سکتا ہے.
وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل. وقت بھی ختم ہو چکا ہے، میں اس سے زیادہ کیا بات کروں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان آیات میں آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بسا اوقات ایک حلال چیز ہوتی ہے، امتوں پر یہ ہوا ہے، اب تو وہی ختم ہو چکی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ امکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ امتوں کو یہ سزا بھی دیتے ہیں، ان کی بدعمالیوں کی بدولت حلال چیز کو اللہ حرام کر دیتے ہیں ان کے اوپر. یہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بات ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، اونٹ تک ان پہ حرام کر دیا تھا، حالانکہ اصل میں حلال ہے، اللہ نے حرام کر دیا ان پہ. اللہ کہتے ہیں میرے نبی ہم آپ کو پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہم یہودیوں پر باوجود حلال کرنے کے کچھ چیزوں کو، ان جانوروں کو جن کے ناخن ہیں، حرام کر دیے تھے. وما ظلمناہم، یہ ظلم ہم نے نہیں کیا تھا ان پہ، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ ظلم خود انہوں نے اپنے اوپر کیا تھا. جب انہوں نے میرے احکامات کی خلاف ورزی کی تو پھر میں نے ان کے اوپر سختیاں ڈال دیں. اللہ اکبر. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ. اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امید دلا رہے ہیں کہ تمہارا جو پروردگار ہے نا وہ کتنا رحیم ہے. ایک بندہ جہالت سے، نادانی سے برائی کر لیتا ہے، حالانکہ جان بوجھ کے بھی کرتا ہے، لیکن خدا کا انداز دیکھیں. اللہ کہتے ہیں نادانی سے بات ہو گئی، جہالت سے اس نے کر لیا. ثم تابوا، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے. نادانی ہو گئی، شرک کر لیا، کفر کر لیا، جو مرضی کر لیا. ثم تابوا من بعد ذلک، بعد میں اس نے توبہ کر لی. واصلحوا، اپنی اصلاح کر لی. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. تو توبہ کے بعد، اصلاح کے بعد اللہ انتقام کی آس میں نہیں ہوتے ہیں کہ بس اس کو میں چیر کے رکھ دوں. اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں. بندہ آئے تو صحیح، بندہ آئے تو صحیح. اس لیے حضرات محترم، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، آپ بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں، خیر سب گناہ گار ہیں یہاں. لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. حدیث میں اللہ کہتے ہیں میری رحمت میرے غضب پہ چھا چکی ہے. بس ندامت سے بندہ واپسی کا سفر شروع کرتا ہے، اللہ بندے کو قبول کر لیتے. ایک بندے کی اگر عمر 110 سال ہے اور وہ 109 سال 11 مہینے اور 364 دن نافرمانی کرتا رہے اور خدا کے علم میں اس کی مہلت ابھی باقی ہے، اور وہ فرشتے موت آنے سے صرف 1 منٹ 1 نینو سیکنڈ پہلے بھی توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اللہ اتنا رحیم ہے. واپسی کا سفر شروع کر دیں. اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.